نہ میری مراد علی ابن ابی طالب کی وہ فضیلت ہے العام الشائع، وہ جو مشہور فضیلت ہے کہ جب میدان خندق میں گئے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ مصداق زبان رسالت پہ یہ کلمات مچلنے لگے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، وہ کہتے ہیں نہ میری مراد علی ابن ابی طالب کی وہ فضیلت ہے جو ما بین ارض و سما لب جبریل پر، جو نغمہ نبی جبریل پر پہنچنے لگا اور ما بین ارض و سما بلند ہوا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، بلکہ وہ کہتے بل الاخبار الخاصہ، بلکہ میری مراد کچھ خاص علی کے فضائل ہیں، یہ عام نہیں خاص ہے، بل الاخبار الخاصہ، کون سی خبریں ہیں، کون سے فضائل ہیں، کون سی روایتیں ہیں جو خاص ہیں، اور وہ کیا ہیں التی، وہ روایتیں رواہ ائمۃ الحدیث، ان روایتوں کو کسی غیر نے عام شخص نے بیان نہیں کیا، ائمۃ الحدیث، ائمہ امام کا پلورل ہے، میرے مکتب کے، علامہ ابن ابی الحدیث کہتے ہیں یعنی اہل سنت کے حدیث کے جو امام ہیں، حدیث میں جو لوگ امام مانے جاتے ہیں یعنی جو سب سے آگے ہو، امام اسی کو کہتے ہیں حدیث میں جو امام کا درجہ رکھتے ہیں، ائمۃ الحدیث، جو انہوں نے علی کے بارے میں بیان کیا، وہ کہتے ہیں لم یحصل اقل القلیل، لم یحصل اقل القلیل منہا لغیرہ، اور انہوں نے علی کے جو فضائل ان روایات میں بیان کر دیے جو میں بیان کرنے والا ہوں، لم یحصل اقل القلیل، اس میں سے اقل افعل تفصیل ہے، یہ میں آپ سے پہلے گزارش کیا تھا کہ افعل تفصیل بہت زیادہ کو بیان کرتا ہے، جیسے ہم کہتے کبیر بڑا ہے تو اکبر افعل تفصیل ہے، کبیر بڑا ہے، اکبر کبیر سے بھی بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، کثیر زیادہ ہے، اکثر زیادہ سے زیادہ ہے، اور فرمایا صغیر چھوٹا ہے، اصغر چھوٹے سے چھوٹا ہے، معلوم ہوا آپ کو، قلیل کم ہے، اقل کم سے کم سے کم سے کم ترین ہے، ایک ذرے کے برابر، الذی لم یحصل اقل القلیل منہا لغیرہ، علی کے وہ فضائل بیان کیے کہ ان کا اقل قلیل ایک ذرہ بھی کسی اور کو کائنات میں حاصل نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انا اذکرو شیئا یسیرا من ذالک، اور میں یہاں پر اس میں شیئا یسیرا بہت کم جو علماء حدیث نے، ائمہ حدیث نے علی کے فضائل بیان کیے اور جو شیعوں کے ذریعے سے نہیں آئے، ان میں سے انا اذکر، میں بیان کرتا ہوں یہاں پہ بہت کم، سمندر میں سے ایک قطرے کا 1000واں حصہ، انا اذکر من ذلک شیئا یسیرا منہ، علماء الحدیث، علماء حدیث نے الذین لا یعلمون فی، ان علماء حدیث نے بیان کیا جن کا دامن بالکل صاف ہے ولایت علی کے نشان سے، یعنی وہ اہل تشیع سے دور دور کا کوئی واسطہ، اور علامہ ابن ابی الحدیث کہتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ ان کے بیان کیے ہوئے فروایتہم فضائلہ توجب من سکون النفس ما لا یوجبہ روایت غیرہ، یہی وجہ ہے کہ ان کی بیان کی ہوئی فضیلت علی کے بارے میں یا ان کی بیان کی ہوئی روایتیں دوسرے مسلک کے لوگوں کے لیے اور میرے لیے توجب من سکون النفس، زیادہ تسکین روح اور اطمینان نفس کا باعث ہے، ایسا ہی ہے نا، میرے لیے وہ بات زیادہ قابل اعتماد ہے جو میرا مجتہد آیت اللہ امینی بیان کرے، میرے لیے وہ بات زیادہ قابل اعتبار ہے جو میرے مکتب کے فقہا بیان کرے، اور فرمایا آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے مکتب کے لیے، تشیع کے لیے
وہ چیز قابل اعتبار ہے جو شیخ صدوق بیان کرے، جو شیخ مفید بیان کرے، جو شیخ انصاری بیان کرے، ہمارے لیے وہ قابل اعتماد ہے۔ اسی لیے علامہ ابن ابوالحدید معتزلی کے لیے وہ چیز زیادہ قابل اعتماد ہے جو ان کے مکتب کا کوئی بڑا پیشوا بیان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں توجب من سکون النفس، وہ زیادہ اطمینان روح اور آسودگی خاطر کا باعث ہے۔ اس کے بعد وہ فضیلتوں کو بیان کرنے لگتے ہیں، الخبر الاول، الخبر الثانی، الخبر الثالث، الخبر الرابع، علی بن ابی طالب کی فضیلت کے مختلف ابواب کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں بس ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لما اسری بی السماء فی لیلۃ المعراج، جب شب معراج مجھے معراج پہ لے جایا گیا، فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی منزل پہ سرفراز ہوا، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اور وہاں پر عبد اور معبود کے درمیان کوئی حائل نہ تھا، کوئی تیسرا شخص نہ تھا، کوئی تیسری ذات نہ تھی۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اس وقت معبود نے اپنے عبد سے وہ کہا جو اس نے کہنا چاہا، وہ کہا اوحا الی عبدہ ما اوحا، وہ کہا جو اس نے کہنا چاہا۔ راز و نیاز کی منزل تھی، خلوت کا مقام تھا، محب اور محبوب کے درمیان ملاقات تھی، میزبان اپنے مہمان سے گفتگو کر رہا تھا، کائنات کا عظیم ترین میزبان، کائنات کے عظیم ترین مہمان سے محو گفتگو تھا، کریم کی بارگاہ تھی، رب کریم کی بارگاہ تھی، اور عبد کریم سے گفتگو اور راز و نیاز کا سلسلہ تھا۔ تو وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے ہماری ہزاروں جانیں ان پر قربان، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے موضوع گفتگو تھا کیا؟ خدا ان اہل منبر میں سے نہیں ہے جو اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کمزور روایتوں کا سہارا لے کے سامعین کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ایسی روایتیں جو ضعیف ہوں، ایسی روایتیں جن کی کوئی پناہ گاہ نہ ہو، ایسی روایتیں جن کی کوئی ذمہ داری نہ لے، ان کو بیان کر کے داد و تحسین وصول کر کے اپنے امام وقت کو ناراض کر کے اپنے لیے جہنم خرید کے ذلت کی بستیوں میں قعر ذلت میں مبتلا ہو کے منبر سے جاتے ہیں۔ ہمیشہ وہ روایت بیان کی ہے جس روایت کو کوئی چھٹلا نہ سکے، اپنے مکتب کا شخص نہیں، تمام مکاتب فکر اسلامی کے علماء جس روایت کو جھٹلا نہ سکے، بے شک اس روایت کی صحت کو تلاش کرنے کے لیے مجھے 10 سال لگ جائیں، جب تک مجھے کامل اطمینان نہ ہو جائے کہ یہ روایت صادق مصدق کی زبان کو چھو کر آئی ہے۔ اس کی تصدیق رجال حدیث نے کی ہے، یہ روایت تمام معتبر کتابوں کی زینت بنی ہے، تمام مکاتب فکر اسلامی کے ثقہ قابل اعتماد رجال حدیث نے محققین اس روایت اور حدیث کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، اس کے بعد یہ آئی ہے، وہ روایت بیان کرتی ہوں۔ میں نے کبھی اس منبر کی پوری تاریخ میرے اس عمل پہ گواہ ہے، نہ مصائب میں نہ فضائل میں، حالانکہ میرے حافظے کے محفوظات میں ایسی روایتیں ہیں کہ اگر بیان کروں تو پورا مجمع فرط جذبات سے اچھلنے لگے، لیکن جب تک اطمینان نہ ہو، نہ فضائل میں نہ مصائب میں، جتنے صدقے میں خانم کی صحت اور سلامتی کے لیے بلند سے بلند تر جتنے مقتل
جتنے مقتل میں نے پڑھے ہیں عربی کے براہ راست، کیونکہ میری ذاتی دلچسپی ہے مطالعہ. بعض لوگ اتنی خود کو زحمت نہیں دیتے پڑھے لکھے لوگ، میرا ذاتی شوق ہے مطالعہ. اس لیے جتنے مقتل میں نے پڑھے اور جتنی روایتیں مجھے یاد ہیں ان میں سے عشر عشیر کبھی میں نے ممبر پہ نہیں پڑھا. جتنے اہل بیت کے فضائل عربی کی کتابوں سے براہ راست میں نے استخراج کیے ہیں، شاید میری فیلڈ کے کسی شخص کے ذہنی محفوظات اتنے نہ ہو، لیکن میں نے تب تک بیان نہیں کیا جب تک کہ مجھے مکمل اطمینان نہیں ہوا، اور جب تک کہ برادران کی کتابوں نے اس کی تصدیق نہیں کی. یہ جتنے فضائل میں ممبر سے بیان کرتی ہوں، اگر آپ کی توجہات کا ارتکاز ہو تو آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ میں نے جب بھی اہل بیت کے فضائل بیان کیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ آیت اللہ امینی نے یہ کہا، شیخ صدوق نے یہ کہا، میں نے کہا امام اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری میں یہ کہا، علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے یہ کہا، حاکم نیشابوری نے، صاحب مستدرک نے، مستدرک علی الصحیحین نے یہ کہا، احمد ابن حنبل نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب مسند میں یہ کہا. ایسا ہے یا نہیں؟ حافظ ابو نعیم نے یہ کہا، امام شافعی نے یہ کہا، اور حتیٰ کہ زمخشری نے یہ کہا جو متعصب ترین افراد ہے، صاحب تفسیر کشاف نے یہ کہا. میں نے کبھی کہا کہ آیت اللہ ناصر مکارم نے تفسیر نمونہ میں یہ لکھا ہے؟ کیونکہ ناصر مکارم میرا عالم ہے، میں ان کا نام نہیں لیتی، میں کس کا نام لیتی ہوں؟ میں کہتی ہوں زمخشری نے تفسیر کشاف میں یہ لکھا، فخر رازی نے تفسیر کبیر میں یہ لکھا، سعدی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا. ایسا ہے یا نہیں؟ اب علامہ ابن ابی الحدید معتزلی بیان کرتے ہیں، اور صرف ابن ابی الحدید معتزلی نے اس روایت کو شرح نہج البلاغہ کی زینت نہیں بنایا، بلکہ اسی روایت کو شیخ حنفی سلیمان قنطوزی حنفی سنی نے ینابیع المودہ باب مودۃ الخامسہ میں اسی روایت کو نقل کیا، اور اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے اس روایت کو نقل کیا کہ صحابہ کرام آسمان علم و عمل کے درخشاں ستارے، نجوم ہدایت، ان کی زبان سے بیان کر رہے ہیں، نجوم ہدایت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی بزم مبارک ہے. انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ موضوع گفتگو کیا تھا؟ جب رب کریم اپنے عبد کریم سے مہراز نیاز، جب کائنات کا کریم ترین میزبان، کائنات کے بہترین مہمان سے مہر سخن، جب عبد معبود سے مہراز نیاز تھا، موضوع گفتگو کیا تھا؟ تو پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے اور فرمایا ذات خدا تھا، سامع مصطفیٰ تھا.